السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ DGISI کی اپائنٹمنٹ سے متعلق ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 2.5 ہفتے سے جاری ایک ایشو جو کہ انتہائی رازداری کے ساتھ ایک پریس ریلیز کے ذریعے عوام تک پہنچنا چاہیے تھا، پنگ پونگ کا کھیل بنا دیا گیا۔ تو بالآخر وہی ہوا جو ہو کر رہنا تھا، وہی پریس ریلیز، وہی نوٹیفیکیشن جو DGISPR نے ایشو کیا تھا، وہی نوٹیفیکیشن دراصل اب کے نوٹیفیکیشن کی کڑی ہے۔ تو جب یہی کچھ کرنا تھا تو اس قدر ہائپ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو مختلف تناظر میں اگر دیکھیں تو اس سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے سابقہ بیانات کو دیکھا جائے اور موجودہ ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے، خاص کر یہ جو اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں آرمی سے متعلق، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی بات آئی تو کس قدر اس کو تماشا بنا دیا گیا۔ کبھی سمری آ رہی ہے، کبھی سمری جا رہی ہے۔ ایک حکومت اگر ایک سمری نہیں بنا سکتی تو خود سوچئے کہ وہ کیا اور کرے گی۔ ایسا نہیں ہے، دراصل یہ سارا کچھ نوئنگلی کیا جاتا ہے، اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ان دا پار، جبکہ یہ خام خیالی ہے۔ اتھارٹی اگرچہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، لیکن کچھ کاموں میں ود دا کنسلٹیشن آف ادر اسٹیک ہولڈرز کچھ معاملات طے کیے جاتے ہیں اور کام کو چلایا جاتا ہے۔ مانا کہ اس معاملے میں بھی وزیر اعظم پاکستان کو ہی یہ اختیار حاصل تھا، لیکن یہاں پر کلی اختیارات کی بات نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کلی اختیارات ہوتے اس ضمن میں تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا، اس میں پینل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل یہ ایک پروفیشنلزم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادارے کی پریسٹیج کی بھی بات ہے، لیکن ایک سسٹم ہے جس کے تحت پاکستان آرمی اپنے لوگوں کو سول ڈیپوٹیشن میں یا کہیں بھی تعینات کرتی ہے تو پینلز بنتے ہیں اور اچھے کیپیبل لوگوں کو اس پینل میں شامل کیا جاتا ہے، اور جس فریق کے لیے ملٹری اٹیچی ہو یا گورنر کسی کے پاس کوئی جانا ہو یا وزیر اعظم صاحب کا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کوئی لگنا ہو، یا جیسا کہ یہی ہوا، تو ایسی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پینل بنایا جاتا ہے 3 لوگوں کا، تو وہ دے دیا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ ریکمینڈ کر دیں، تو بڑا سمپلی معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک چیز کو بگاڑنا ہی ہے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ 100 جوتے اور 100 پیاز، یعنی دونوں ہی چیزیں قبول ہو گئی، دونوں ہی صورتوں میں۔ آپ دیکھیں اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا، کس قدر اس کو پنگ پونگ کا ایک گیم بنا دیا گیا، اور آخر میں اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا۔ اور آج یہ سلسلہ جب ہوا ہے تو یہ بھی یہی کچھ ہوا۔ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا
تو کیوں نہ باہم افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملات طے کیے جائیں۔ رازداری کی بھی بات ہے اور ایک انتہائی باعزت ادارہ ہے، قومی سلامتی کا ضامن ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی رسپیکٹ کریں۔ اس طرح ایک ایمبیریسنگ سچویشن بنا کر پورے ادارے کو خراب کیا جاتا ہے، اس کے امیج کو خراب کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کا اثر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جوانوں کے اس مورال کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑے گا۔ ایک اپائنٹمنٹ جو وزیر اعظم پاکستان کے اختیار میں ہے، اسی کا یہ حال ہوتا ہے، گویا یہ کسی شخص کو خراب کر کے اس کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ اب یہی سچویشن یہاں پر ہے، کتنی امبیریسنگ سچویشن ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو نئے تعینات ہوئے ان کے لیے بنا دی گئی۔ بہرحال یہ انکمپیٹنسی ہے، اور ہر میدان میں تقریباً عمران خان صاحب نے خود کو نااہل ثابت کیا ہے۔ آپ معیشت دیکھ لیں، ملک کا نظم و نسق دیکھ لیں، یا اداروں کے ساتھ ڈیل دیکھ لیں، کسی ایک شعبے میں بھی یہ کمپیٹنٹ گورنمنٹ نظر نہیں آتی۔ تو سامنے محترم یہ کچھ سچویشن ہے، یہ جس طریقے سے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں ہرگز یہاں آمریت یا یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں نہیں ہوں، اگرچہ کہنا چاہیے کہ جمہوریت کو مستحکم کیا جانا چاہیے، لیکن جب جمہوری لوگ ہی اس سوچ کے مالک ہوں گے تو پھر جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی بلکہ روبہ زوال ہوتی ہے۔ یہ آج کا ویلاگ ہے، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کے ساتھ میرا رابطہ بھی رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔